اس نبی کے غلاموں کو اور اس کے باپ کو ان کی قبریں کھدواؤں گا اور تمہیں دکھاؤں گا کہ جس نبی کے غلام قبروں میں، جس نبی کے امتی 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود قبروں میں زندہ ہیں، ان کا نبی زندہ کیوں نہیں ہوگا؟ قدرت نے یہ دلیل قائم کی۔ ہماری سنیوں کی باتیں یہ لوگ نہیں مانتے تھے، سنی علماء کی باتوں کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے کہا سنیوں تم چپ رہو، میں ان کا تھپڑ ان کے منہ پہ مارتا ہوں۔ ان کے تھپڑ سے ان کا منہ پھیر کے قدرت نے رکھ دیا۔ فرمایا کھول کے دیکھ لو کون گلا ہے، کون سڑا ہے۔ ان کے تو کفن بھی میلے نہیں، ان کے تو چہرے بھی تر و تازہ ہیں۔ جس نبی کی امت کی یہ شان ہے، اس نبی کی شان حیات کیا ہو؟ کہو سبحان اللہ۔ اس مسئلے کے دو پہلو ہیں، اس مسئلے کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ قبریں کیوں کھودی، وہیں چار دیواری بنا کے محفوظ رہنے دیتے۔ جب قبروں کے ارد گرد چار دیواری بن جائے، خواہ وہ مسجد کے درمیان بھی ہوں، تو آگے پیچھے صفیں نمازیوں کی کھڑی ہو جائیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جس طرح سترہ آگے رکھ دیں تو آگے سے لوگ گزرتے رہیں، نماز ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح وہ دیوار چار دیواری بن جائے تو سترہ ہو جاتا ہے، وہاں نماز جائز ہے۔ مسجد نبی کی توسیع ہو جاتی، قبریں وہیں رہتی، نمازیں پھر بھی جائز تھیں۔ منع تو نماز اس وقت ہے جب نمازی اور قبر کے درمیان آڑ کوئی نہ ہو، قبر آگے ہو اور اس کی طرف نماز پڑھے، یہ منع ہے۔ جب درمیان میں کوئی لاٹھی، کوئی پردہ، کوئی دیوار کھڑی کر دی جائے، کوئی پردہ حائل کر دیا جائے، آگے بے شک قبر ہو، نماز ہو جاتی ہے۔ تو چار دیواری بنا کر نمازیں ہوتی رہتی۔ آج بھی مسجد نبوی میں جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو حضور کی قبر انور کے آگے بھی صفیں ہوتی ہیں، قبر انور سے پیچھے دور تک نمازیوں کی صفیں، حضور کی قبر کی طرف منہ ہوتا ہے، جالیوں کی طرف لوگ منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے، ہو رہی ہیں نمازیں۔ خانہ کعبہ میں 360 نبیوں کی قبریں ہیں، چار دیواری کا بھی کسی کو پتہ نہیں کہاں بنائے۔ 360 نبیوں کا قبرستان ہے خانہ کعبے میں، جہاں طواف ہوتا ہے، نمازیں ہوتی ہیں، سب کی نمازیں ہو رہی ہیں۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ قبریں وہاں سے نکالی جاتی مسجد کی توسیع کے لیے، لیکن ان کی عادت ہے ناجائز کام کرنے کی، قبریں اکھاڑنا، قبریں اکھاڑنا۔ نہیں سمجھے؟ قبریں کون اکھاڑتے ہیں؟ یہ قبریں اکھاڑنے والی قوم، ان کی پرانی عادت ہے مسلمانوں کی قبریں اکھاڑنا۔ انہوں نے اپنی عادت پوری کی، انہوں نے یہ کہ جی اگر مسجد نبوی میں کوئی قبر آ گئی تو نماز نہیں ہوگی، شرک ہو جائے گا۔ یہ غلط مسئلہ ہے، جھوٹا مسئلہ ہے۔ آگے دیوار بنا دو، پیچھے جماعت کھڑی ہو جائے، نماز سب کی ہوگی، کوئی شرک ورک نہیں ہوتا۔ اب بھی تو پڑھ رہے ہیں نا مسجد نبوی میں نمازیں حضور کی قبر کی طرف منہ کر کے، آگے دیوار ہے، بس نمازیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ مسئلہ کوئی نہیں تھا، یہ ان کی ضد تھی۔